اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذْنَا اور جب ہم نے لیا میثاق عہد بنی اسرائیل سے لا تعبدون کہ عبادت نہ کرنا الا اللہ مگر اللہ کی وَبِالْوَالِدَيْنِ اور ماں باپ کے ساتھ احسانہ نیک سلوک کرنا وَذِي الْقُرْبَى اور رشتہ داروں کے ساتھ وَالْيَتَامَى اور یتیموں کے ساتھ وَالْمَسَاكِينِ اور محتاجوں کے ساتھ وَقُولُوا اور کہنا لِلنَّاسِ سب لوگوں سے حسناً نیک بات وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ اور قائم رکھنا نماز وَآتُوا الزَّكَاةَ اور دیتے رہنا زکوٰۃ ثم پھر تولیتم تم پھر گئے الا مگر قلیلاً تھوڑے منکم تم میں سے وَأَنْتُمْ اور تم ہو ہی معرضون پھرنے والے۔ سورہ بقرہ کا 10واں رکوع یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ یہ آیت نمبر 83 تلاوت اور ترجمے کے بعد آپ اس کی تفسیر ملاحظہ فرمائیں گے۔ اللہ جل جلالہ بنی اسرائیل کو ان کے آباء و اجداد سے لیے گئے عہد کا تذکرہ اور ان کو یاد دہانی فرما رہے ہیں کہ وہ وقت بھی یاد کرنے کے قابل ہے جب تمہارے آباء و اجداد سے بنی اسرائیل سے تمہاری قوم سے اللہ جل جلالہ نے ایک عہد لیا، ایک قرار لیا۔ اب یہ اس وقت خطاب ان یہودیوں سے ہے، ان بنی اسرائیلیوں سے ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود تھے۔ تو ان سے کہا جا رہا ہے کہ اس عہد کو یاد کرو، اس قول کو یاد کرو، اس قرار کو یاد کرو جو تمہارے بڑوں سے لیا گیا تھا، اور اس میں سب سے بنیادی چیز وہ توحید باری تعالیٰ کہ اللہ جل جلالہ کو ایک مانو، اللہ تعالیٰ کی ذات میں، اس کی صفات میں اور اس کے افعال میں کسی کو شریک نہ کرنا۔ یہ اللہ جل جلالہ نے بنی اسرائیل سے عہد لیا تھا، اور یہ صرف بنی اسرائیل کی خصوصیت نہیں بلکہ جو بھی پیغمبر آیا، قرآن کریم فرماتا ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ الرَّسُولِ ہم نے ہر ایک امت میں ایک رسول بھیجا تو اس نے ایک دعوت دی ان اعبدوا اللہ، یہ کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو۔ تو اللہ تعالیٰ کی توحید کی طرف بلانا یہ ہر پیغمبر کی بنیادی ڈیوٹی تھی۔ سب سے پہلا فرض اس کا یہی ہوا کرتا تھا کہ وہ لوگوں کو مخلوق کی عبادت سے ہٹا کر ایک خالق کی عبادت کی طرف دعوت دیتے تھے۔ چنانچہ بنی اسرائیل کو بھی اس چیز کی دعوت دی تھی، لیکن ہم نے پہلے پڑھا کہ یہ لوگ گائے کی، بچھڑے کی محبت میں ایسے مصریوں کے ساتھ رہتے ہوئے مائل ہوئے کہ اس کی عبادت تک انہوں نے شروع کر دی، جیسا کہ وہ سامری جادوگر کے واقعے میں گزرا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو بنیادی عہد ان سے لیا تھا وہ یہ تھا کہ توحید میں تم نے کسی قسم کی ملاوٹ نہیں کرنی، لیکن ان لوگوں نے ایک موقع پر بچھڑے کو معبود بنا لیا، اور اسی طریقے سے بعض یہودی فرقوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا لیا۔ تو یہ لوگ شرک میں مبتلا ہوئے۔ اب اس کے بعد جو فوراً بعد اس بنیادی توحید کے حکم کے فوراً بعد، عقیدے کی درستگی کے فوراً بعد جو سب سے پہلا عمل
جو سب سے پہلا کام بتایا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ یہ احکامات بنی اسرائیل جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں تھے ان کو یاد دلائے جا رہے ہیں کہ یہ سارے احکامات وہ ہیں، یہ سارے حکم وہ ہیں جو تمہارے بڑوں سے عہد کے طور پر، وعدے کے طور پر کرنے کے لیے گئے تھے، اور انہوں نے اس وقت اقرار بھی کیا تھا، لیکن پھر یہ لوگ اس وعدے سے پھر گئے، انہوں نے اس وعدے میں ایفا نہ کی اور اللہ تعالیٰ کے اس قرار کو توڑ دیا۔ اب دیکھیں انسان کے اوپر دنیا میں اللہ کے بعد اگر کسی کا احسان ہے تو وہ اس کے والدین ہیں، جو دنیا میں اس کے آنے کا سبب بھی بنے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی پرورش کا سامان بھی انہوں نے کیا۔ تو گویا سب سے بڑے محسن دنیاوی اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو وہ والد اور والدہ ہیں۔ انہوں نے اپنی جوانی کو، اپنی عمر کو، اپنی زندگی کو، اپنی دولت کو، اپنی صلاحیتوں کو سب کچھ لگا کر بیٹے کو، بیٹی کو پالا پوسا اور بڑا کیا، تو سب سے زیادہ احسان ان کے ہیں۔ لیکن دیکھیں اس میں ایک نقطہ یہ بھی ہے کہ جب اتنے قریبی تعلق دار اور اتنے زیادہ احسانات والے لوگ کہ ان کے احسان کا بدلہ بیٹا ساری عمر ان کی خدمت کر کے نہیں لوٹا سکتا، نہیں ادا کر سکتا، تو جب ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں شریک نہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کی عبادت کا حکم نہیں دیا، ان کی صرف تعظیم کرنے کا، ادب کرنے کا، احترام کرنے کا، ان کے ساتھ احسان کرنے کا، مالی اعانت کرنے کا حکم تو دیا ہے، لیکن ان کی عبادت کا، ان کے سامنے سر جھکانے کا، سجدہ کرنے کا، ان سے مانگنے کا یہ حکم نہیں دیا۔ یہ سارے اللہ تعالیٰ کے حقوق ہیں، اللہ کے علاوہ نہ کسی کے آگے جھکنا ہے، نہ کسی سے مانگنا ہے، نہ کسی سے سوال کرنا ہے، بلکہ الا اللہ، لا تعبدون الا اللہ، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں کسی کو بھی نہیں شریک کرنا۔ تو جب اتنے زیادہ احسانات والوں یعنی والدین، والدہ اور والد کو اب اللہ تعالیٰ کی عبادت میں شریک نہیں کر سکتے، تو دیگر مخلوقات چاہے وہ سورج ہے، چاند ہے، یا آگ ہے، یا فرشتے ہیں، یا کوئی پیغمبر ہے، یا اس کے علاوہ کوئی اور انسان ہے، کوئی بزرگ ہستی ہے، تو اس کو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں کیسے شریک کیا جا سکتا ہے؟ اور اللہ تعالیٰ کے مقرب ترین پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جب ان سے صحابہ نے عرض کیا کہ بڑے بڑے بادشاہوں کے ہاں لوگ جھکتے ہیں، تعظیم بجا لاتے ہیں، تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم بھی آپ کے آگے جھکیں، آپ کے آگے جو ہے ہم سر جھکائیں اور آپ سے ہم وہی رویہ رکھیں جو دیگر بادشاہوں کے سامنے ان کے درباری رکھتے ہیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا کہ سجدہ چاہے تعظیمی ہو یا عبادت والا ہو، یہ سوائے اللہ تعالیٰ کے اور کسی کے آگے نہیں کیا جا سکتا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اللہ تعالیٰ کی بندگی، اس میں آپ کسی کو شریک نہیں کر سکتے۔ یہی عہد بنی اسرائیل سے لیا گیا تھا۔ اس کے بعد والدین کا جب حق ادا کرنے کا حکم اور احسان ان کے ساتھ، یہاں احسان سے مراد ان کی مالی معاونت کے ساتھ ساتھ ان کے ساتھ ادب کے ساتھ پیش آنا، ان کے سامنے اپنے کندھوں کو جھکانا، یعنی نرمی اور شفقت والا معاملہ رکھنا، سلوک ان کے ساتھ نیک کرنا، ان کا بہترین ادب کرنا۔ جیسا کہ حدیث شریف میں آتا ہے، کسی نے پوچھا میرے اوپر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ تو فرمایا تمہاری ماں کا، 3 مرتبہ یہ فرمانے کے بعد فرمایا کہ تمہارے باپ کا۔ اس لیے والدین یہ بہت زیادہ نرمی کے مستحق ہیں، خاص کر جب وہ بڑھاپے کے عالم کو پہنچ جائیں۔ قرآن کریم کہتا ہے کہ اس وقت ان کے سامنے
اف تک نہیں کرنا، ان کی تمام باتوں کو آپ نے سہنا ہے، برداشت کرنا ہے، اور ان کے آگے جو ہے نا ادب کے ساتھ آپ نے اپنی بات کو پیش کرنا ہے۔ اس کے بعد وذی القربہ، یعنی جو رشتہ دار ہیں، قریبی جتنا ہے اس کا حق اتنا ہی زیادہ ہے۔ والیتامہ، یتیم کہ جو بچپن میں جس کے سر سے والد کا سہارا اٹھ جائے اور وہ نابالغ ہو اور اس کا والد فوت ہو جائے، اس کو یتیم کہا جاتا ہے۔ اور تیسرے نمبر پر مساکین یعنی محتاج، جو اپنا اور اپنے کنبے کا خرچ برداشت نہیں کر سکتے، ان کے لیے 2 وقت کا کھانا اور 2 وقت کی روٹی کا بندوبست نہیں کر سکتے، وہ مساکین میں شامل ہیں۔ تو ایسے تینوں جو لوگ ہیں، ذی القربہ ہے، یتامہ ہے اور مساکین، ان کے ساتھ سلوک اور ان کے ساتھ اچھائی کیا ہے کہ ان کی مالی اعانت کی جائے، ان کو مالی طور پر سکون پہنچایا جائے، جو ان کی ضروریات ہوں وہ پوری کی جائیں۔ اور اس کے علاوہ قولوا للناس حسنا، تمام لوگوں سے اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آنا چاہیے، اچھی بات کرنی چاہیے۔ مسلمان کی تو نشانی ہی یہی ہے کہ وہ دوسرے لوگوں سے خندہ پیشانی کے ساتھ پیش آتا ہے، یہ نہیں کہ اس کے چہرے کے اوپر، اس کے ماتھے کے اوپر ہر وقت 12 بجے ہوں، نہیں، بلکہ مسلمان کی یہ شان ہے کہ خندہ پیشانی یعنی ہنستے مسکراتے ہوئے وہ لوگوں سے ملنے جلنے والا ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک بدنی عبادت اور ایک مالی عبادت کا تذکرہ جو ہماری امت پر بھی فرض ہے، ایسے ہی بنی اسرائیل پر بھی ان کے اوقات میں فرض تھا، ان کے زمانے میں مختلف اس میں کمی بیشی تو ہو سکتی ہے ارکان میں اور اس کے طریقہ کار میں، لیکن بہرحال یہ دونوں احکامات اس وقت بھی فرض تھے۔ نماز کو باقاعدگی سے ادا کرو اور زکوٰۃ جب فرض ہو جائے تو سالانہ اس کو ادا کیا کرو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم تولیتم الا قلیلا منکم، یہ جو عہد لیا گیا تھا، یہ جو قول اور قرار لیا گیا تھا، اس پر بھی تم ٹک نہ سکے، اس کے اوپر مضبوطی سے تم کھڑے نہ ہو سکے۔ ہاں، تھوڑے بہت جو ایکسیپشنل کیسز جس کو ہم کہتے ہیں وہ ہر جگہ موجود ہوتے ہیں، تو ایسے لوگ بھی تھے جو اس عہد پر مضبوط جمے رہے، لیکن اکثریت تم میں سے اس قول سے پیچھے ہٹ گئی۔ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ فرما کر یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ تو تمہاری طبیعت ثانیہ بن گئی، یعنی وعدے سے پھرنا، یہ نہیں کہ کوئی کسی سے غلطی کے ساتھ ایسا ہوا، نہیں، بلکہ تم لوگ پوری دل جمی کے ساتھ، پورے قصد اور ارادے کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے عہد اور اللہ تعالیٰ کے میثاق اور قول سے پھرتے رہے، یعنی تم اعراض کرنے والے ہو، تم تو ہو ہی اعراض کرنے والے، منہ پھیرنے والے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو توڑنے والے۔ اسباق جو آئندہ آئیں گے اس میں مزید اس کی وضاحت آئے گی، اور اس کے علاوہ ان سے جو میثاق لیے گئے اس کا بھی آئندہ آیات میں تذکرہ آ رہا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن اور سنت کو سمجھنے، سیکھنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ترجمہ دوہرا لیتے ہیں۔ وَإِذْ أَخَذْنَا، اور جب ہم نے لیا میثاق قرار بنی اسرائیل، بنی اسرائیل سے، لا تعبدون کہ عبادت نہ کرنا، الا اللہ مگر اللہ کی، وبالوالدین اور ماں باپ سے، احسانا سلوک نیک کرنا، وذی القربہ اور رشتہ داروں سے، والیتامہ اور یتیموں سے، والمساکین اور محتاجوں سے، وقولوا اور کہنا، للناس سب لوگوں سے، حسنا نیک بات، واقیموا الصلاۃ اور قائم رکھنا نماز، وآتوا الزکاۃ اور دیتے رہنا زکوٰۃ، ثم تولیتم پھر تم پھر گئے، الا مگر قلیلا تھوڑے، منکم تم میں سے، وانتم معرضون اور تم تو ہو ہی پھرنے والے۔ وما توفیقی الا باللہ۔